جو معاملہ اب جوڈیشل سائٹ پہ اٹھ رہا ہے وہ اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں، اور یہ پہلی بار نہیں اٹھا، معاملہ 2010 میں بھی اٹھا تھا، لیکن اب کی بار سیٹھی صاحب بڑی خبریں ہیں کہ کچھ ترمیم مختلف نوعیت کی ہونے جا رہی ہیں. کیا کرنے جا رہی ہے حکومت؟ دیکھیے 2010 میں چودھری صاحب تھے، افتخار چودھری صاحب، جوڈیشل ججز کا موومنٹ ہوا تھا، لائرز کا موومنٹ ہوا تھا، جوڈیشری بڑی تکڑی فیل کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اور حکومت آصف زرداری صاحب کی نئی آئی تھی، مشرف صاحب کو نکالا تھا، تو اس وقت لائرز بھی اور ججز بھی بالکل پر پھیل کے اڑ رہے تھے. تو اس وقت فیصلے ہوئے کہ اب آگے سے حکومت کا کوئی رول نہیں رہے گا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں. اور پاکستان میں جو فیصلہ ہوا افتخار چودھری صاحب کا وہ یہ ہوا، اور باقی ججز کا اور لائرز کا، کہ اب ہم اپنا فیصلے اپنے خود کریں گے، اس میں حکومت کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی. اچھا، دنیا میں ایسے نہیں ہوتا کہیں بھی کہ ججز اپنی اپوائنٹمنٹس کے بارے میں خود اپنے پاس اختیارات رکھتے ہیں. اس میں ہمیشہ ایگزیکٹو کا رول ہوتا ہے، ہمیشہ، ہر دنیا میں، ہر کانسٹیٹیوشن کے اندر. مگر افتخار چودھری صاحب دھندنا رہے تھے، اور اس وقت آصف زرداری صاحب کی حکومت تھی، تو انہوں نے کوشش بھی کی کہ کچھ تھوڑی بہت اس کو کیا جائے، مگر پھر دھمکیاں ملیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. تو پھر زرداری صاحب پیچھے ہٹ گئے، اور پھر افتخار چودھری صاحب اور ان کے ساتھی دھندنانے لگے، اور اپنے لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا. دو فیصلے کیے کہ آگے جو اپوائنٹمنٹس ہوں گی وہ ہم کریں گے خود، اور دوسرا یہ کہ وہ خود سے مراد یہ تھی کہ افتخار چودھری صاحب کریں گے. ایک طرف جوڈیشل کمیشن تھی، اس کے پھر سربراہ وہ تھے، اور جوڈیشل کمیشن بھی اپنی جگہ پہ چھوڑ کے انہوں نے کہا کہ ہم ہی کریں گے، میں ہی کروں گا. تو وہ اب میں سے ہٹتے پھر جوڈیشل کمیشن تھوڑی سی ڈائلیوشن ہوئی. اب سچویشن ایسی آ گئی کہ اب یہ آ گئی ہے کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ معاملہ نہیں چلے گا. اب گورنمنٹ کے، یہ مطلب پارلیمنٹ کے ریپرزینٹیوز بھی جوڈیشل کمیشن میں ہونے چاہیے. تو اس لیے وہ جو اس وقت 11 کی ہے، میرا خیال ہے کتنے 9 کی ہے، اس کو یہ 13 کے بنانا چاہ رہے ہیں. 13 کی جو بنائیں گے اس کے اندر 2 سینٹ سے آئیں گے، 2 نیشنل اسمبلی سے ریپرزینٹیوز آئیں گے، 2 اپوزیشن کے ہوں گے اور 2 گورنمنٹ کے ہوں گے. بالکل ریزنبل بات ہے یہ، بالکل یہ اچھی، اگر اس قسم کی ترمیم ہوتی ہے تو یہ جیسے پہلے پارلیمانی کمیٹی ادھر چیف جسٹس صاحب نے یہ بینچز بھی جو بنانے ہیں وہ بھی چیف جسٹس نہیں بنائے گا، اس کی بھی ایک 3 ممبر کمیٹی ہوگی سینئر ججز کی، جو بینچز بنائیں گے. وہاں بھی ڈائلیوشن ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھے قدم ہیں، یہ ہونا چاہیے، بیکاز یہ جو کھلی لگام ملی ہوئی تھی جوڈیشری کو اپنے معاملات کے، یہ دنیا میں کہیں نہیں اور یہاں بھی نہیں ہو سکتا تھا، مگر وہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ یہ ہو گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے گا، اور پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن اس میں ہوگی، اور چیف جسٹس اپنے پاورز بھی جو ہیں ان کو بھی کم کیا جائے گا. اب جو ایشو بنا ہے عائشہ، وہ کچھ اور بن رہا ہے نا. ہاں، ولاگرز جو کر رہے ہیں، بتائیں نا کیا ہے. میں کیا بتاؤں، تم ہی بتاؤ. نہیں، میرے خیال ہے زیادہ آپ کے منہ سے اچھا لگے گا کہ وہ پھر ایکسیپٹ بھی کر لے گی جوڈیشری یا چیف جسٹس آف پاکستان. دیکھیے اب یہ ایکسٹینشن کی بات چل رہی نا اس کی. ایسے کر لیتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کی عمر، شکل سے پہچان لیا تھا کہ شرارت کرنے والی ہے، میں نے کہا میں خود ہی کر لوں. ایکسٹینشن کا لفظ خطرناک ہے. ایسے کر لیں ریٹائرمنٹ کی عمر میں 3 سال کا اضافہ. ہاں، تو جیسے وہ 3 سال ہوں گے تو 3 سال کی پھر ایکسٹینشن ہو جاتی ہے نا، جو کرنٹ چیف جسٹس ہے. ابھی تو یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی 65 کا ہوتا ہے تو وہ فارغ ہو جاتے ہیں، خواہ ان کے 2 مہینے انہوں نے کہا چیف جسٹس کی ہو کہ نہیں. اب اگر اب یہ اس کو 3 سال 68 کر دیں گے تو پھر قاضی صاحب جو ہیں وہ ابھی 65 کے ہوں گے تو 3 سال اور بیٹھے رہیں گے وہ. ایسے ہی ہے نا، تو پھر سلسلہ بدل جائے گا. وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. اچھا، اب یہ تو میں اب کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ وہ ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں. کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے اگر قانون ان کو اجازت دیتا تو وہ کون ہوتے ہیں نا، وہ ایکسیپٹیبلٹی کی تو بات ہی نہیں ہے. اگر قانون کہتا ہے کہ آپ چیف جسٹس رہیں گے ٹل 68 تو وہ کیوں، وہ پھر ریزائن کرے، یہ آپ کہہ رہی ہیں. بہت خوب. یہ ایکسیپٹ کی تو بات ہی نہیں بنتی نا. میں مان گئی. پھر تو وہ ریزائن تو نہیں کر سکتے نا، وہ تو پھر پروٹیسٹ ہو جائے گا کہ ریزائن کس لیے کر رہے ہیں آپ تو رہ سکتے ہیں تو رہ رہے ہیں، آپ کو تو ٹرم ہے آپ کی پوری 68 تک. تو وزن ہے صرف سا وزن ہے، بہت وزن تلے میں دب گئی اور مجھے جواب بھی مل گیا. اچھا، ایک اور معاملہ ذرا جلدی سے نمٹا دیں، وہ ہے مخصوص نشستوں کا معاملہ، کیونکہ جب بات جوڈیشری کی ہو رہی ہے تو جوڈیشل لینڈ پہ بہت سے اہم فیصلے بھی ہونے جا رہے ہیں. مخصوص نشستوں کے معاملے کو لے کر پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل بہت کنسرنڈ ہے، اور جو بینچ بنا ہے اس کی کمپوزیشن بھی خاصی دلچسپ ہے. مجھے بتائیں یہ معاملہ ریورس ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ، بہت کریٹیکل کیس ہے یہ. اس کے 2-3 پوائنٹس ہیں، میں موٹی بات کرتا ہوں. جی. الیکشن کمیشن نے 3 دفعہ پی ٹی آئی کو کہا کہ آپ کے الیکشن ریزلٹس ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. پہلے پرانے زمانے میں کہا تھا، پھر حال ہی میں 2 الیکشن کروائے انہوں نے، ایک تو ابھی کروایا. وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا ایشو بنا ہے نشستوں کا.
تو اب یہ پہلے ہائی کورٹ میں تھا، پشاور ہائی کورٹ نے یونانیمس ورڈکٹ 5 ججز کی تھی کہ الیکشن کمیشن صحیح کہتا ہے آپ کو نہیں ملنی چاہیے، کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ پارٹی نہیں ہے، آپ نے فلفل نہیں کی کنڈیشنز. تو یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی پی ٹی آئی نے چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ میں، اور پشاور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا. سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے؟ توقع تو یہ تھی کہ اتنا اہم کیس ہے یہ، اس کے ساتھ بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، بالکل ہر جگہ سارا سیاسی سسٹم ڈھانچہ ہل سکتا ہے. تو اس میں توقع یہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب اور 2 سینئر ججز کے 3 ممبر بینچ بنے گا، مگر آخری وقت پہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے آپ کو نکال لیا ہے اور 3 اور ججز نامینیٹ کر دیے، اپنی جگہ پہ ایک اور سینئر جج کر دیے. اچھا اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بیکاز جو بھی فیصلہ یہاں آئے گا یا حکومت کے حق میں ہوگا اور الیکشن کمیشن کے حق میں ہوگا یا پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا، ٹھیک ہے نا. اب اس میں جو اپنے آپ کو ریموو کر لیا نا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس قسم کا بھی فیصلہ آتا ہے کنٹروورشل ہوگا. ٹھیک ہے، اگر تو گورنمنٹ کے حق میں آیا تو پی ٹی آئی کر دے گی جو کرنا ہے انہوں نے، جو کرتے ہیں عام طور پہ، اور اگر پی ٹی آئی کے حق میں آیا تو گورنمنٹ اڑ جائے گی اور گڑبڑ. مطلب ہے یہ جو سارا سلسلے بنا رہے ہیں امینڈمنٹ کرنے کا، یہ کرنے کا، 2/3 میجورٹی کی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو 2/3 میجورٹی نہیں ملے گی نا ان کو اگر نشستیں چلے گی پی ٹی آئی کو، تو یہ پھر جوڈیشل ریفارمز بھی نہیں ہوں گی. تو بہت سے اس میں ایشوز انوالوڈ ہیں. قاضی صاحب کو چاہیے تھا اس پہ بیٹھتے، وہ الگ ہو گئے، اپیل میں بیٹھ جائیں گے. اچھا وہ تو اپیل تو بعد کی بات ہے، بیکاز اپیل عام طور پہ جو فیصلہ آتا ہے وہی ہوتی ہے، اپیل میں اس کو چینج نہیں کیا جاتا، وہی جج بیٹھتے ہیں، وہی اگر کوئی نیا ایشو ہو تو اس کو دیکھتے ہیں، ادروائز کچھ نہیں ہوتا. تو اپیل شیل کو بھول جائیں آپ. یہ ایک ججمنٹ آنی ہے سپریم کورٹ کی جس کے ساتھ یا تو یہاں زلزلہ آئے گا، ٹھیک ہے، وہ کہ یہ سارا جو انتظامیہ ہل جائے گا، یا یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی پھر روئے پیٹے گی، مگر ان کے رونے پیٹے نہیں ہونا کچھ. تو اب یہ ہے کہ یہ فیصلہ بڑا اہم ہے. اگر یہ فیصلہ حکومت کے حق میں آتا ہے تو پی ٹی آئی اڑ جائے گی اور گورنمنٹ اپنی 2/3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکے گی. اگر یہ پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے تو یہ سارے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ رہ جائیں گی. کمپلیکیشنز یہ ہو جائیں گی کہ آلریڈی الیکشنز ہو چکے ہیں سینٹ کے اندر، اور پھر ان کو بھی ریورس کرنا پڑے گا، بیکاز اس میں شمولیت نہیں تھی ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کے حق میں نہیں. تو بہت کمپلیکیشنز ہو جائیں گے. مگر میری دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ یہ کنٹروورشل ہوگا. قاضی صاحب نے اپنے آپ کو ریموو کر لیا اس کنٹروورسی سے. اب یہ کیوں کیا؟ اب یہ قاضی صاحب سے آپ پوچھئے، مجھے کیوں پوچھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے قاضی صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے جو بڑا کنٹروورشل ہے. کون سا؟ انتخابی نشان والا. جی بالکل، بہت کنٹروورشل تھا، ایسے ہی ہے نا. تو اور اس سے شرمندگی بھی ہوئی ہے جوڈیشری کو. اچھا ہاں ہوئی ہے، بیکاز دے آل تھنک کہ یہ فیصلہ جو تھا تھوڑا سا. تو اب اگر ایک اور فیصلہ ایسا قاضی صاحب کر دیتے ہیں تو قاضی صاحب نے جو اپنی ریپوٹیشن بنائی ہوئی ہے اس کو دھکا تو لگے گا. تو پھر یہ سوال کھڑا ہو جائے گا کہ پھر یہ ایکسٹینشن اگر لیتے ہیں یا اگری کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہو جائے گی، اس کے ساتھ ان کو 3 سال اور مل جائیں گے، تو سوال تو بڑے کھڑے ہو جائیں گے نا.